الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد جاء الحق وزهق الباطل آ گیا حق اور مٹ گیا باطل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے انقلاب کا بے مثال نمونہ، میرے سرور کونین کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے تو صدیوں سے جلتا آتش کدہ بجھ گیا۔ 14 ایسے برج جن کو کوئی طاقت ان کی جگہ سے ہلا نہیں سکتی تھی وہ زمیں بوس ہو گئے۔ شیطانوں میں ہلچل مچ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ان پر آسمان کے پہرے سخت سے سخت کر دیے گئے کہ کوئی وحی الہی سن نہ سکے۔ فارس کے نجومی پکار اٹھے کہ دونوں عالم کے سردار انبیاء کے امام تشریف لے آئے۔ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی زندگیوں میں تشریف لائے پھر اس انقلاب میں فقط ملک کا طریق انتظام ہی نہیں بدلا بلکہ ذہنیتیں بدل گئی، نگاہ کا زاویہ بدل گیا، سوچنے کا طریقہ بدل گیا، زندگی کا طرز بدل گیا، اخلاق کی دنیا بدل گئی، عادات اور خصائل بدل گئے، غرض ایک پوری قوم کی کایا ہی پلٹ گئی۔ جو زانی تھے وہ عورتوں کی عصمت کے محافظ بن گئے، جو شرابی تھے وہ مانع شراب کی تحریک کے علم بردار بن گئے، جو چور اچکے تھے ان کا احساس دیانت اتنا نازک ہو گیا کہ دوستوں کے گھروں میں کھانا کھانے میں بھی وہ ان کو ڈر محسوس ہوتا تھا، جن کی چابیاں وہ خود ان کو سونپ کر گئے تھے کہیں یہ طریقہ ناجائز نہ ہو۔ حتیٰ کہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ کو ان کے اطمینان دلانے کے لیے آیات اتارنی پڑی کہ اس طرح کھانا کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ان میں وہ شہری پیدا ہوئے جن کے اندر اخلاقی ذمہ داری کا خیال اتنا زبردست تھا کہ جن جرائم پر سزا ہاتھ کاٹ کر اور پتھر مار کر دی جاتی تھی ان جرموں کا خود آ کر اعتراف کرتے تھے اور کہتے تھے یہ سزا ہمیں دے کر اس گناہ سے پاک کر دے جو گناہ ہم کر بیٹھے۔ ان کے عدل و انصاف کا یہ معاملہ تھا کہ جب خیبر فتح ہونے کے بعد یہودیوں نے انہیں رشوت کی پیشکش کی تو تاکہ وہ ان کے معاملات میں ان سے رعایت برتے تو انہوں نے رشوت لینے سے انکار کر دیا اور پیداوار کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے برابر 2 ڈھیر لگا دیے اور ان یہودیوں کے سامنے رکھ دیا کہ جون سا ڈھیر چاہیں وہ اس کو لے لیں۔ یہودی ان کے ان معاملے کو دیکھ کر بے اختیار بول اٹھے کہ زمین و آسمان اسی عدل پر قائم ہے۔ جی ہاں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ایسے ہی لوگوں نے اللہ کے کلمے کو بلند کیا تھا، وہ جان باز جنہوں نے تقدیر الہی پر اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا۔ پھر انقلاب آیا، فتح و نصرت کے پیغام فرشتے لے کر اترے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، فتح، اور لوگ گروہ در گروہ کی شکلوں میں آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ مسلمانوں کی استقامت، ان کے جذبوں اور ان کی فرمانبرداری کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز ان کی مدد میں مصروف ہو گئی۔ مسلمانوں کی مدد کے لیے کہیں فرشتے اتر رہے ہیں، کہیں ہواؤں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد آ رہی ہے، کہیں خود اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ایمان اور سچائی کی گواہی قرآن میں دے رہے ہیں۔ مگر ہائے افسوس کہ آج کے مسلمانوں کی کوشش ہے کہ وہ انقلاب لے کر آئیں، مگر کیسے؟ جھوٹ سے، فریب سے، بے حیائی سے، فحاشی کے اڈے چلا کر، بے پردگی کا نظام چلا کر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گیمز اور میڈیا کا نشہ لگا کر۔
اللہ اکبر۔ مسلمانوں کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اور قرآن سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور کر کے بے نمازی اور نافرمان بنا کر، اور ان کے اکابر سے، ان کے بڑوں کی محبت سے، شفقت سے، ان کی صحبت سے دور رکھ کر کون سا انقلاب لانے کی بات کرتے ہیں؟ یہ انقلاب نہیں، دھوکہ ہے، شیطان کا فریب ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوبصورت اور مزین کردہ چیزوں میں لپیٹ رکھا ہے جو انسان کو خوشنما لگتی ہے۔ اس میں انسان کو اپنا راحت اور آرام نظر آتا ہے، مگر در حقیقت وہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ ایک آزمائش ہے، اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے خاردار، سخت ناگوار لگنے والی چیزوں سے لپیٹ رکھا ہے، جس کی طرف جانا اور ان رستوں پر چلنا مشکل ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو استقامت عطا کر کے ان خاردار راستوں پر چلنے کا عزم اور حوصلہ دے کر وہ اپنے آرام اور سکھ اور چین کو، اپنی لذتوں کی پرواہ کیے بغیر ان راستوں پر چلتے ہیں، اور پھر اللہ کی مدد سے انقلاب لاتے ہیں۔ تاریخ ایسے مجاہدوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو ایسے مجاہد عطا کرے جو پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرائے، اور پھر سے سب فرقہ واریت کو ختم کر کے سب کو ایک لا الہ الا اللہ کے جھنڈے تلے جمع کر دے۔ آمین۔